عروج رئیس کی بے ہوشی کے عالم میں طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک طبیب اپنی کوششیں کر رہا تھا، مگر سب کے سب حربے ناکام ہوتے جا رہے تھے۔ تو بالآخر تمام طبیبوں اور جراحوں نے سر جوڑ لیے اور آخری حل کے لیے مشورہ کرنے لگے۔ تمام طبیب اور جراح اس نتیجے پر پہنچے کہ بازو کاٹے بغیر عروج کی جان بچانا بہت مشکل ہے، اور یہی آخری آپشن خیر الدین خضر کے سامنے بھی رکھ دیا گیا۔ خضر نے ایک آخری دفعہ پھر مشاورت کی، مگر بازو کاٹنے کے علاوہ کوئی حل نظر نہ آیا۔ چنانچہ خضر نے دل پر پتھر رکھ کر طبیبوں کو اپنے بھائی کا بازو کاٹنے کی اجازت دے دی، لیکن وہ اپنے بھائی کے اس نقصان پر بہت رویا۔ طبیبوں نے عروج رئیس کا زخمی بازو کاٹ دیا اور کئی دنوں کے علاج کے بعد عروج کی زندگی کو بچا لیا گیا۔ عروج جب ہوش میں آیا تو اپنے کٹے بازو کے ساتھ اپنے بھائی کو سامنے روتے پایا، تو عروج اس سے کہنے لگا، اے میرے بھائی، تم روتے کیوں ہو؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ اور تقدیر ہے۔ میں تو اس پر بھی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ میں نے اس کے راستے میں جنگ کے دوران اپنا بازو کھویا۔ میرے لیے یہی مقام اور مرتبہ کافی ہے۔ اپنے بھائی کے اس قدر جذباتی الفاظ سن کر خضر کا عزم و حوصلہ اور بھی بلند ہو گیا۔ دونوں بھائی بغلگیر ہو کر خوب روئے اور اپنے رب رحیم کا شکر ادا کیا کہ جس نے عروج کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عروج رئیس، جو کہ عثمانی حکمران سلطان سلیم کے خوف سے مصر روانہ ہو گیا تھا، واپس عثمانی حکمران سلطان سلیم کا چہیتا اور نور نظر کیسے بنا کہ انہیں ایک خصوصی کشتی، تلوار، خلعت اور عثمانی نشان یا میڈل عطا کیا گیا۔ اس سال کے موسم سرما میں عروج نے خوب آرام کیا اور اللہ کے فضل سے موسم بہار آنے تک وہ بالکل صحتیاب ہو گیا۔ وہاں دوسری طرف ہسپانیہ میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی خبریں بھی پار بروسہ برادران تک پہنچ رہی تھیں۔ اندلس کے مسلمان نااہل قیادت کی وجہ سے اب مسیحی حکمرانوں کے رحم و کرم پر تھے، جو کہ انہیں چن چن کر موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ ایک بڑی تعداد میں مسلمان تو پہلے ہی الجزائر، تلمسان اور دوسرے افریقی علاقوں میں ہجرت کر چکے تھے، مگر ابھی بھی کئی مسلمان خاندان اندلس میں اپنی مذہبی پہچان چھپا کر اپنی زندگی کے ایام کو دھکا دے رہے تھے۔ یہاں ان مسیحی حکمرانوں نے اندلس سے مسلمانوں کے مکمل خاتمے کے لیے ایک چال چلی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر مسلمان اندلس چھوڑ دیں تو ہم انہیں مال و جان کی امان کے ساتھ مسلمان ممالک کے ساحلوں تک لے جائیں گے، فلاں وقت فلاں بندرگاہ پر آ جائیں۔ مسلمان چونکہ پہلے ہی اندلس میں ایک دردناک زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کہ جنہوں نے اپنی مذہبی پہچان چھپا رکھی تھی، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مقررہ مقام پر جمع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہسپانوی مسیحی حکمرانوں نے انہیں کشتیوں میں بھر کر بیچ سمندر جا کر ان کشتیوں کو مسلمانوں سمیت غرق کر دیا۔ اس طرح وہ نہ صرف اندلس سے بقایا مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ وہ بڑی آسانی سے انہیں بیچ سمندر شہید کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ وہاں مسلمان بحیرہ روم کے پانیوں میں اپنی جانیں دے رہے تھے اور
یہاں یہ مسیحی حکمران مسلمانوں کو اس طرح بیوقوف بنانے پر امت مسلمہ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اہل یعنی یورپ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ اس دن کیے جانے والے اس مذاق کو اپریل فول کے نام سے منا رہے ہیں، اور انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی بڑے اہتمام سے یورپ کے شانہ بشانہ بے وقوفوں کی طرح اس دن مسلمانوں کے قتل عام پر خوشیاں منا رہا ہے۔ اندلس کے مسلمان انتہائی بے بسی کے عالم میں دوسری مسلم حکومتوں کی طرف سے کسی جاندار تعاون کے طلبگار تھے، مگر قریب افریقی ساحلوں پر موجود مسلمان حکمرانوں کی طرف سے ان کی کوئی خاطر خواہ داد رسی نہ ہوئی۔ تاہم باربروسا برادران ان ہسپانوی مسلمانوں کے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہوئے۔ اس سال کے موسم بہار میں جب عروج اور خضر نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ اپنی کشتیاں سمندر میں اتاریں تو ان کا ہدف تھا ہسپانیہ۔ باربروسا برادران نے سب سے پہلے ہسپانیہ میں پھنسے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا شروع کیا۔ باربروسا برادران ہسپانیہ کے مختلف ساحلوں پر اچانک حملہ کرتے اور وہاں پھنسے مظلوم مسلمانوں کو نکال کر الجزائر، تیونس اور دوسرے افریقی ممالک کے ساحلوں تک پہنچا دیتے۔ باربروسا برادران بلا تعطل اپنی جانوں کو بار بار خطرے میں ڈال ڈال کر ہسپانیہ کے ساحلوں پر حملہ کرتے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالتے رہے۔ یہ سب کچھ جہاں ہسپانوی مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی، وہیں یہ ہسپانوی مسیحی حکمرانوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا، کیونکہ دو بھائیوں کی یہ مختصر سی فوج ان کے گلے کی ہڈی بن چکی تھی۔ ہسپانیہ اور دیگر یورپی طاقتوں نے مل کر بحیرہ روم کے سمندروں اور ساحلی شہروں میں اب باربروسا برادران کی تلاش کے لیے مختلف اطراف سے کئی مشن روانہ کیے اور انہیں حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی باربروسا برادران کا سراغ ملے انہیں ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے۔ عروج اور خضر دونوں ہی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ یورپی طاقتیں ان کے شکار میں ایک دفعہ پھر سے متحرک ہو چکی ہیں، مگر اللہ کے یہ شیر بھی شہادت کے متلاشی تھے، اس لیے ان دونوں بھائیوں نے بلا خوف و خطر صلیبیوں پر حملے جاری رکھے۔ اسی دوران ایک دن ساحلوں پر موجود ان برادران کو 7 صلیبی کشتیاں سمندروں میں نظر آ گئیں۔ انہوں نے فوراً ہی ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ جلد ہی ان 7 کشتیوں میں سے ایک پر باربروسا برادران کا قبضہ ہو گیا، جبکہ یہ کشتی ہالینڈ کی تھی جس پر ہندوستان سے سامان لایا جا رہا تھا۔ باربروسا برادران نے اس کشتی کے ہمراہ قریب ہی ایک جزیرے مانورکا کا رخ کیا۔ تیونس سے نکلے ان بھائیوں کو کم و بیش 50 یا 60 دن گزر چکے تھے۔ جب یہ بھائی مانورکا جزیرے پر پہنچے تو اچانک ان کو لگ بھگ 200 صلیبی جنگجو نظر آ گئے، جو کہ ایک نہر کے کنارے بیٹھے شراب کے جام انڈھیل رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر مسلح تو تھے، مگر شراب کے نشے میں بدحواس ان جنگجوؤں کو باربروسا برادران کے قریب آ جانے کا بالکل بھی احساس نہ ہوا۔ باربروسا برادران اور ان کے جانثار ساتھیوں نے انتہائی چابک دستی سے ان صلیبی فوجیوں پر حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملے میں 70 سے 80 کے قریب فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ کافی بڑی تعداد میں ان صلیبی فوجیوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا۔ جب ان صلیبی فوجیوں کے کمانڈر کو عروج کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بتایا کہ ہمیں آپ کے مانورکا آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے ہم آپ ہی کے انتظار میں تھے، جبکہ 10 بڑی کشتیاں بھی آپ کے تعاقب میں جلد ہی یہاں پہنچ جائیں گی۔ عروج اور خضر نے سورج طلوع ہوتے ہی حاصل شدہ مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ مانورکا جزیرے کو چھوڑ دیا اور بحیرہ روم کے پانیوں میں غائب ہو گئے۔
باربروسا برادران نے ابھی سمندروں میں کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں دور سے 10 کے قریب بحری صلیبی جہاز اسی طرف آتے دکھائی دیے۔ یہ ہسپانیہ جانے والے صلیبی جہاز تھے۔ عروج نے اپنے جانثار ساتھیوں کو ان پر حملے کا حکم دے دیا۔ جلد ہی ہسپانیہ کے قریب سمندروں میں ایک گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ گولوں اور شولوں کی گن گرج میں کئی گھنٹوں کی لڑائی کے بعد باربروسا برادران ہسپانیہ کے ان بحری جہازوں پر پوری طرح سے غالب آ چکے تھے۔ ہسپانوی 10 میں سے 7 بحری جہاز جو کہ کافی بہتر حالت میں تھے اب ایک بڑے مال و اسباب کے ساتھ عروج رئیس کے بحری بیڑے کا حصہ بن چکے تھے۔ عروج رئیس نے اس بڑے بحری بیڑے اور انواع و اقسام کے مال و اسباب سے لدے ان جہازوں کے ساتھ اپنے آبائی وطن میڈلی کا رخ کر لیا تاکہ وہاں جا کر اپنے خاندان کے ساتھ کچھ وقت بتایا جائے۔ میڈلی کے ساحلوں پر جب لوگوں نے باربروسا برادران کو آتے دیکھا تو اہلیان میڈلی کا بڑا ہجوم میڈلی بندرگاہ پر ان کے استقبال کے لیے جمع ہو گیا۔ میڈلی کے بیٹوں کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ عروج اور خضر کا بڑا بھائی اسحاق ایک عرصے کے بعد دوبارہ اپنے بھائیوں سے مل رہا تھا، مگر عروج کی کٹی بازو حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر وہ اپنے بھائی کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ایک ہفتے تک عروج اور خضر کے آنے کی خوشی میں میڈلی میں جشن کا سما رہا۔ غرباء اور فقراء کو باربروسا برادران کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا رہا۔ کنواری لڑکیوں کی شادیوں کے علاوہ بڑی بڑی محفلوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ میڈلی کے باشندوں کی طرف سے عروج، خضر اور ان کے جانثار ساتھیوں کا بھرپور اکرام کیا گیا۔ عروج رئیس موسم سرما جزیرہ میڈلی میں ہی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ اب شادی کر کے یہاں مستقل سکونت اختیار کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، مگر ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا جس میں وہی سفید ریش بزرگ جنہوں نے اسے روڈس میں دوران قید نجات کی خوشخبری سنائی تھی نے عروج سے کہا، اے عروج، مغرب کا رخ کر، بے شک اللہ رب العزت نے وہاں تیرے لیے بہت سے معارکے، مقام اور مرتبے لکھ دیے ہیں۔ اس لیے عروج نے میڈلی میں رہائش اور شادی کا ارادہ ترک کر دیا اور دوبارہ سے اپنے اگلے مشن کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ خیر الدین باربروسا اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ موسم بہار کے آنے سے قبل ہی اناتولیا اور عثمانی یورپی علاقوں یعنی رومیلی سے بہادر نوجوانوں کے جتھے جوک در جوک میڈلی پہنچنا شروع ہو گئے، جو کہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے، اور عروج اور خضر جیسے عظیم کپتانوں کے زیر قیادت ہسپانیہ یعنی اسپین اور گرد و نواح کے افریقی علاقوں میں صلیبی طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے پرعزم تھے۔ عروج رئیس اور خضر نے ان پرعزم نوجوانوں میں سے دلیر اور نڈر نوجوانوں کا انتخاب کیا اور انہیں اپنی اگلی جنگی مہم کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ جلد ہی باربروسا برادران نے اپنے بھائی اسحاق اور اہلیان میڈلی کو خیر آباد کہا اور تیونس کی راہ لی۔ راستے میں انہیں جہاں بھی کوئی صلیبی بحری بیڑا نظر آیا انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ تیونس پہنچتے پہنچتے باربروسا برادران کے بحری بیڑے میں 15 سے 16 کشتیوں کا مزید اضافہ ہو چکا تھا، جو کہ بیش بہا مال غنیمت کے علاوہ مرد اور خواتین قیدیوں کی ایک بڑی تعداد سے لدی ہوئی تھی۔ باربروسا برادران کی ان بلا تعطل کارروائیوں سے نہ صرف مسلمان علاقوں بلکہ یورپی صلیبی ممالک میں بھی ان کا چرچا پھیل گیا، اور باربروسا برادران کفار کے دل و دماغ میں ایک مافوق الفطرت کردار کی مانند چھا گئے، جن کے بارے میں یورپی ساحلی علاقوں میں
کئی قصے کہانیاں بھی مشہور ہو گئیں۔ 29 دنوں کی طویل مسافت اور جنگوں کے بعد جب باربروسا برادران کا یہ بحری بیڑا تیونس کی بندرگاہ حلق الوادی میں داخل ہوا تو یہ بندرگاہ وہاں کے باسیوں سے چکا چک بھری ہوئی تھی، جو کہ ان بھائیوں کے استقبال کے لیے وہاں آئے تھے۔ محسوس کچھ یوں ہوتا تھا کہ جیسے تیونس کے باسی ان باربروسا برادران کی کمی کو بڑی شدت اور بےتابی سے محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال باربروسا برادران نے نہ صرف فقراء اور غرباء میں اشیاء خورد و نوش کو تقسیم کیا، بلکہ سلطان تیونس کی خدمت میں ان کا حصہ بھی پیش کیا، جو کہ قیمتی اشیاء اور غلاموں کی ایک بڑی تعداد پر مشتمل تھا۔ سلطان تیونس نے بھی عروج اور خضر کا بھرپور استقبال کیا۔ عروج کو سلطان تیونس کی طرف سے بہت قیمتی گھوڑے تحفے میں پیش کیے گئے، جبکہ سلطان کی طرف سے عروج کو سلطانی خلعت بھی عطا کی گئی۔ عروج رئیس اور خیر الدین خضر نے آرام اور جہازوں کی ضروری مرمت کی غرض سے موسم سرما تیونس کی بندرگاہ حلق الوادی میں ہی گزارا۔ موسم بہار کی مبارک گھڑی آتے ہی ان باربروسا برادران نے سلطان تیونس سے اجازت لی اور اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب باربروسا برادران کا بحری بیڑا بحیرہ روم میں اپنے صلیبی شکار کا منتظر تھا کہ جلد ہی انہیں 4 بڑے بحری جہازوں پر مشتمل ایک صلیبی بحری بیڑا نظر آ گیا۔ باربروسا برادران نے فوراً ہی اس بحری بیڑے کا تعاقب شروع کر دیا۔ عمومی طور پر جیسے ہی کسی صلیبی جہاز یا کشتی کے عملے یا کپتان کو پتہ چلتا کہ ان کے تعاقب میں باربروسا برادران ہیں تو وہ جہاز چھوڑ کر اپنی جان بچانے کو زیادہ فوقیت دیتے۔ اسی لیے باربروسا برادران نے بہت کم مزاحمت کے بعد ہی اس 4 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑے پر قبضہ کر لیا۔ ان میں سے 2 کشتیاں تو اونی کپڑے سے لدی ہوئی تھی، جبکہ ایک جہاز بادبانی کشتیاں بنانے کے لیے بڑی عمدہ لکڑی اور ان کے بڑے بڑے تختوں سے بھرا پڑا تھا، جو کہ فرانس لے جایا جا رہا تھا۔ تاہم چوتھے جہاز میں بارود کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ باربروسا برادران کا جنگی اعتبار سے یہ معرکہ بہت اہم تھا، کیونکہ اس معرکے میں حاصل ہونے والے تمام غنائم عسکری اعتبار سے بہت اہم نوعیت کے تھے۔ باربروسا برادران نے اس دفعہ ان غنائم میں سے ملنے والی انتہائی عمدہ نوعیت کی لکڑی اور اس کے انتہائی مضبوط اور لمبے تختوں کو عثمانی حکمران سلطان سلیم کی خدمت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ لکڑی اور اس کے تختے لمبی کشتیوں کی تیاری کے لیے انتہائی موزوں اور مناسب تھے۔ ان قیمتی اشیاء کو عثمانی دربار میں لے جانے کے لیے باربروسا برادران نے محی الدین پیری رئیس کا انتخاب کیا، جو کہ سلطان سلیم کے والد سلطان بایزید دوئم کے دور میں ترک بحریہ کے جہاز ران کمال رئیس کا بھانجا تھا، جنہوں نے سلطان بایزید کے حکم سے ہسپانیہ کے ساحلوں پر حملہ کر کے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں اور یہودیوں کو وہاں سے نکال کر اناطولیہ منتقل کیا تھا۔ محی الدین پیری رئیس خود ایک ماہر جہاز ران اور ماہر جغرافیہ دان بھی تھے۔ وہ اپنے چاچا کمال رئیس کے ساتھ بحیرہ روم کے مغربی حصے میں مسلمانان ہسپانیہ کی مدد کے لیے آئے تھے۔ انہیں اپنی تصنیف کتاب البحریہ کی وجہ سے بہت شہرت ملی، جس میں بحیرہ روم کے ساحلوں، بندرگاہوں، شہروں اور تجارتی روٹس کی تفصیل کا احاطہ کیا گیا تھا۔ خیر، پیری رئیس اور 200 غلاموں کے ساتھ ان لکڑیوں اور تختوں کو 6 بحری جہازوں میں لاد کر تیونس کی بندرگاہ سے استنبول کے لیے روانہ کر دیا گیا۔
21 دنوں کے سفر کے بعد جب محی الدین پیری رئیس استنبول پہنچے تو انہوں نے سلطان سلیم کو توپوں کی سلامی دیتے ہوئے اپنے جہازوں کو ترک بندرگاہ پر لنگر انداز کر دیا۔ سلطان سلیم نے محی الدین پیری رئیس کا بھرپور استقبال کیا۔ سلطان سلیم عروج رئیس اور خیر الدین خضر کے جہاد سے متعلق واقعات سن کر بے حد خوش ہوئے اور بطور خاص مسلمانوں کے لیے ان بھائیوں کی خدمات سے تو وہ بہت ہی متاثر ہوئے۔ سلطان سلیم نے عروج اور خضر کی طرف سے بھیجے گئے ان تحائف کو نہ صرف قبول کیا بلکہ خود بنفس نفیس پیری رئیس کو خلعت سلطانی بھی پہنائی۔ سلطان سلیم عروج رئیس اور خضر سے اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے 2 عدد 27 نشستوں والی کشتیوں کی تیاری کا حکم دیا جو کہ ہر طرح کے ضروری عسکری ساز و سامان سے لیس ہونا تھی۔ اسی دوران محی الدین پیری رئیس کو عثمانی شاہی مہمان کے اعتبار سے ہر طرح کی آسائش مہیا کی گئی۔ جب یہ کشتیاں تیار ہو گئی تو سلطان سلیم نے محی الدین پیری رئیس کو اپنے پاس طلب کیا اور سلطان نے عروج اور خضر کے لیے بڑی مقدار میں گولوں سے لدے ان دونوں جہازوں کے علاوہ 2 انتہائی قیمتی تلواریں، 2 خلتیں اور 2 عثمانی نشان عطا کیے اور کہا یہ عثمانی نشان یا میڈل عروج اور یہ خیر الدین خضر زیب تن کریں اور انہیں بتا دینا کہ ہم نے ان کے بھیجے گئے تحائف قبول کر لیے ہیں۔ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تم پر اپنی مضبوط نصرت قائم رکھے۔ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو تم اسے بلا جھجک ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ پیری رئیس جب سلطنت عثمانیہ سے واپس تیونس پہنچا اور جب اس نے سلطان سلیم کا خط، تحائف اور پیغام باربروسا برادران کو دیے تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ اب عروج اور خضر کو دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ کی عشیرباد حاصل ہو چکی تھی اور ان کی نگاہیں اب اندلس کی جانب تھیں جہاں مسلمان انہیں پکار رہے تھے۔ ابھی یہ دونوں بھائی عثمانی سلطان سلیم کی عطا کردہ کشتیوں پر سوار ہی ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں الجزائر کے شہر بجایا سے ایک وفد ایک خط لے کر عروج کے پاس پہنچا جس میں تحریر تھا، اگر ہمارے لیے امید کی کوئی کرن باقی ہے تو مجاہدین ابطال وہ تمہاری جانب سے ہونی چاہیے۔ ہسپانویوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہم نہ تو نماز ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اب ہم اپنا معاملہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہیں ہماری رہائی کا سبب بنائے۔ ہمارے شہر کا رخ کرنے میں جلدی کرو اور ہمیں جلد از جلد ان کفار کے ظلم سے نجات دلواؤ۔ دوستو، ہمت اور دلیری کی اس داستان میں اب عروج اور خضر ایک مضبوط ترک عثمانی سلطنت کے تقریباً ماتحت جا چکے تھے۔ عروج رئیس اور خیر الدین خضر نے کس طرح بجایا کے مسلمانوں کی پکار پر لبیک کہا اور کس طرح یہ دونوں بھائی ان کی مدد کو پہنچے، یہ سب کچھ آپ اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں جان سکیں گے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔